پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک چیز میں مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے وہ پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اس کے لیے جو الفاظ اور جملے استعمال کر رہے ہیں وہ ہر صورت میں نازیبا ہیں۔ نہ جانے یہ بلاول بھٹو کی کوئی سیاسی چال ہے یا انتخابی حکمت عملی یا نہ جانے کیا کہ وہ روز نواز شریف کا بھرکس نکالتے ہیں، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے بقیے ادھیڑتے ہیں اور اسحاق ڈار کو بھی خوب لتاڑتے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے اب تک ایک سیریز کی شکل میں کوئی جلسہ، کوئی پریس کانفرنس یا کوئی انٹرویو ایسا نہیں جس میں بلاول بھٹو نے نواز شریف کو کوئی تانا نہ دیا ہو۔ کبھی ان کو لاڈلا، کبھی کٹ پتلی کہا تو کبھی 70 سال کا بابا کہہ کر مخاطب کیا، اور اس حوالے سے مختلف القابات وہ ان کو دیتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، نواز شریف کے حوالے سے بلاول کا لہجہ مزید تلخ ہو رہا ہے۔ حالیہ ہفتے کے دوران انہوں نے نون لیگ پر اداروں سے ساز باز کر کے پی ٹی آئی سے انتقام لینے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ شیر عوام کا خون چوستا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسے چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ یقیناً ہواؤں کا بدلتا رخ دیکھ کر بلاول بھٹو نے پوری قوت کے ساتھ نون لیگ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شہید بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے تو دوسری جانب ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون ہے۔ بلاول نے کہا کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دینے کے بجائے چوتھی بار IGI کی طرح لاڈلا بن کر میدان میں آئے ہیں۔ یقیناً یہ صورتحال وجہ ہے کہ اب باقاعدہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مجبور ہوئی ہے، اس نے بھی جوابی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی شروع کر دی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ چند ماہ پہلے تک وزیر اعظم شہباز شریف سے بہت کچھ سیکھنے کے دعوے کرنے والا بلاول اب بازاری زبان پر اتر آیا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ سیاست میں گالی اور گولی بھٹو مرحوم نے متعارف کرائی تھی، بلاول اس کے حوالے سے ان کا جانشین ثابت ہو رہا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ بدتمیزی کرو گے تو کہانی ایوب خان کے منہ بولے بیٹے سے شروع ہو کر ووٹ کا فیصلہ نہ مان کر پاکستان توڑنے تک جائے گی۔ نون لیگ کا جوابی رد عمل اپنی جگہ، مگر لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو 3 بار موقع دیا لیکن وہ ناکام ہوتا رہا تو پھر اب اس کو چوتھی بار کیوں تسلیم کرے۔ وہ جلسوں میں یہ طنز کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اب الیکشن میں نواز شریف کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا۔ ایک موقع پہ بلاول نے کہا کہ ایک صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی نظریہ۔ انہوں نے نواز شریف کو ٹی وی مناظرے کا بھی چیلنج دے دیا ہے۔ نون لیگ رہنما احسن اقبال نے بلاول بھٹو کی جانب سے مناظرے کے چیلنج پر ایک جلسہ عام میں سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ وہ انڈر ٹریننگ سیاستدان سے مکالمہ کریں۔ احسن اقبال نے بلاول کو چیلنج کیا کہ اگر انہیں اتنے ہی مقابلے کا شوق ہے تو لاڑکانہ کا ناروال سے مقابلہ کریں۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس پیپلز پارٹی کی حکومت میں بلاول بھٹو خود 16 ماہ تک وزیر خارجہ رہے، اب وہ اس جماعت کے اور اس کے بانی پر اندھا دھند لفظی بمباری کر رہے ہیں، اپنی سابقہ اتحادی حکومت کی معاشی پالیسیز کو تماچے مار رہے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ نواز شریف نے لندن سے اسحاق ڈار کو بھیج کر ملک کی معیشت سے جوا کھیلا اور ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے میں ڈال دیا۔ الیکشن کا ماحول، یہ گرما گرمی اور ان الفاظ کا انتخاب اور یہ ساری گفتگو، ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معتبر ترین سینئر صحافی میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کی تقاریر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر پھر بھی جس قسم کی گفتار اس وقت ہم بلاول بھٹو صاحب سے سن رہے ہیں، جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، یہ واقعی ایک بہت ہی ایک تو بہرحال آسان تو ہم یہی کہیں گے کہ نازیبا گفتگو ہے، مگر اس کی کیا کوئی وجہ ہے یا یہ کہ عادت ہے، یہ کیا ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جو کچھ آپ نے سنوایا ہے اور دکھایا ہے وہ اس سے تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ بلاول کی پوری کوشش ہے کہ وہ PTI کے ووٹرز کو اٹریکٹ کر لیں۔ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا جائے تاکہ جو PTI کا ووٹر ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، اور جہاں PTI دباؤ میں ہے وہاں وہ لوگ گھروں میں بیٹھنے کی بجائے یا مایوس ہونے کی بجائے وہ ان کی طرف لپکیں، ان کو طاقت فراہم کریں، اور اس طریقے سے وہ ایک اپنا مورچہ جو ہے اس کو مضبوط کر لیں۔ اب اس وقت تو PTI جو ہے اس نے میدان نہیں چھوڑا، اور تمام تر مشکلات کے باوجود اس کے امیدوار ہر حلقے میں موجود ہیں، اور اس کے لوگ کمپین بھی چلا رہے ہیں اور اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنے انداز میں اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو
ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں پی ٹی آئی کے پیچھے ہٹنے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس گفتگو کا شامی صاحب کیا اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں جو کہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے بعد ان کی جماعت کا اب پی ایم ایل نون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حکومتی اتحاد نہیں ہوگا، کوئی ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس تمام گفتگو کے بعد، اس ساری کیمپین کے بعد اس کی گنجائش تو نہیں رہتی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کا حکومتی اتحاد نہیں بنائیں گے۔ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ان کے درمیان کس شدت کی محاذ آرائی تھی، پھر نوبت میثاق جمہوریت تک پہنچی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومتیں بھی بنا لیں، پھر فاصلے پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے اور یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی حالات ایسے پیدا ہوں گے جس میں دونوں جماعتوں کو اپنا مفاد نظر آئے مل بیٹھنے میں، تو یہ مل بیٹھنے پہ تیار نہ ہو۔ لیکن بہرحال اس وقت ان کی کوشش یہی ہے اور کہ وہ عمران خان صاحب کے ووٹرز کو اٹریکٹ کر لیں، اور جب عمران خان صاحب ایمرج کر رہے تھے تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کا وہ ووٹر جو مسلم لیگ نون کا شدت سے مخالف تھا وہ ان کی طرف چلا گیا تھا اور اس نے ان کو طاقت فراہم کر دی تھی۔ اب وہ ووٹر واپس لینا چاہتے ہیں اور نیا ووٹر جو مسلم لیگ نون سے شدید ناراض ہے اس کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوگی اس کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ انہوں نے جو ایک طرف سے وہ شاہی صاحب اس قسم کی گفتگو جو کہ ابھی ہم سن رہے ہیں بلاول صاحب سے، اور آپ نے پوری تاریخ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے بھی ہے کہ کس قسم کی زبان یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی رہی، اور ابھی بلاول بھٹو نے نون لیگ کے ساتھ ظاہر پی ڈی ایم میں کی حکومت میں شریک ہو گئے تھے یہ، اور کس انداز کی تعریفیں کرتے تھے۔ پورے 16 مہینے وہ حکومت پہ رہے، اور شہباز شریف کے بارے میں تو وہ کہتے تھے ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، اور پھر اس کے فیصلوں کے حوالے سے تو اس سے جو ہماری عوام ہے ان کا جو رویہ ہے یا جو ان کا تصور ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں، یہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ عوام کی ہماری ڈھٹائی ہے یا کیا ہے؟ یہ عوام کی ڈھٹائی ہے یا سیاستدانوں کی ڈھٹائی ہے؟ دیکھیے ان کو بلاول بھٹو کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا یقیناً مخالفت کریں، جو کچھ اپنا رستہ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، جو اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ میں پولرائزیشن ختم کرنا چاہتا ہوں، نفرت کی سیاست مٹانا چاہتا ہوں اور یگانگت کی اور محبت کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخصی حملے کر رہے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سکوں میں جواب نہیں مل رہا ابھی ان کو۔ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ان کو اس طرح جواب نہیں دیا اور سخت الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی یا تو ان کو توجہ اتنی دینا نہیں چاہتے، اور یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا نظر انداز کرنا جو ہے ان کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آخر مل کے کبھی بیٹھنا پڑ سکتا ہے، اور اپنی کریڈیبلٹی جو ہے یہ تو یعنی شہباز شریف صاحب کو ایک مثالی سپیڈ قرار دیتے تھے، ان کی پرفارمنس کی داد دیتے تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے۔ اب الفاظ کے استعمال میں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔